اس طریقے سے اس کے بچے کی صحت بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ کاؤنسلنگ اس سلسلے میں, تو اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مذہبی لوگوں کا کیا دخل اندازی کیا ہوگی, کیا ان کی اعتراض کیا ہوگا اس پہ. ہم تو صرف یہ بل تو پاس ہو گیا ہے, نہیں ایڈیشن بھی ہو گیا 2020 میں, 22 میں وہ ہو گیا تھا. 2019 میں یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس بل تھا اور 22 میں ہم نے اس کی امینڈمنٹ ڈال دی تھی, وہ بھی پاس ہو گیا. ابھی اس لیے ہم شروع کر رہے ہیں, اس لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, اور پائلٹ جب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس پرابلمز آ رہے ہیں, اس وجہ سے میں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے, کیونکہ لوگوں میں آگاہی نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کیوں ہم جائیں کاؤنسلنگ کے لیے, کیا مقصد ہے کاؤنسلنگ کا. تو میں اس لیے آگاہی کے لیے میں یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں کہ آگاہی ہو لوگوں کو کہ کیا ضرورت ہے اس کاؤنسلنگ کی, کس طریقے سے یہ ان کو بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے. اچھا میم یہ بتائیے کہ کنٹر اسپتال کو ٹرشری کیئر اسپتال بنانے کا آپ نے ہی اعلان کیا, آج میں نہیں بات کرنا چاہتی تھی, بہرحال بتا دیں اسی پہ کاؤنسلنگ پہ اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ کر لیں. قطر اسپتال کو کر رہے ہیں ہم لوگ, اور میں بس قطر میں اسپتال کو کر رہے ہیں, آپ بس میں یہی بتا دیں. جی میڈم اس حوالے سے آپ بتائیں جو جس مجوزہ بل کی بات کر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس پہ عمل درآمد کے کیا امکانات ہیں؟ ایسا نہ ہو پھر وہ سیکرٹری یونین کی پیداگیری شروع ہو جائے اور یہ فارمیلٹی بن کر رہے ہیں. نہیں, اس وجہ سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بل کیا کس نوعیت کا ہے اور یہ کاؤنسلنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے آگاہی آپ کو پھیلانی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے, اور اس کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے لوگ آئیں گے. اگر لوگوں کو آپ بتائیں گے نہیں تو لوگ تو نہیں آئیں گے نا. تو یہ ایک اقدام ہے, اور اس کے اوپر ہم مزید کام کریں گے تاکہ لوگوں میں بہتر طریقے سے آگاہی آئے. ہم لوکل گورنمنٹ کی اور اپنے جو ہیں ایم پی ایز ایم این ایز ان سب کو اس میں رابطہ کریں اور لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اس کے بارے میں. تو ابھی تو نہیں, یہ میں بتا رہی ہوں کہ ہم نہیں, میں پیسے زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہی. ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے ایم اوز کو اور ڈبلیو ایم اوز کو جو ادھر بی ایچ یوز آر ایس سیز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہی ان کے پاس ہی یہ وہ مقرر کریں گے ٹائم جس ٹائم میں وہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہے جو کپل ہے, جو عورت و مرد ہیں, وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کاؤنسلنگ کرائیں گے. تو وہ ایم اوز اور ڈبلیو ایم اوز کو ہی ہم اس میں کر رہے ہیں انوالو, تاکہ ایک انٹیگریٹڈ ایک سروس ہوتی ہے, کیونکہ وہی ہیں جو ان کی صحت کا خیال رکھیں گے. آگے چل کے اگر حمل سے ہوگی عورت تو وہ ڈبلیو ایم او اس کا خیال رکھے گی. تو اس سے پہلے ایسی انسیت ہو جائے تو بہتر ہے. وہی ڈبلیو ایم او نہیں, وومن میڈیکل آفیسر جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ اس کی میں بات کری. ڈبلیو ایم اوز وہ ہیں. گائنوکالوجسٹ جو ہیں وہ بہت ہر جگہ نہیں ہے موجود ہمارے پاس ڈبلیو ایم اوز ہر بیسک ہیلتھ یونٹ اور ہر رورل ہیلتھ سینٹر میں موجود ہیں. تو ادھر تک ہم یہ ان کو رسائی کرا رہے ہیں, وہ جو گاؤں میں ان کے یو سی میں ہیں, یونین کاؤنسل میں موجود ہیں نا. نہیں, بچایا نہیں جا سکتا. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا نارمل نہیں, ہاں ہمارے یہ فری آف کاسٹ ہے, یہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہے, اور یہ تھیلیسیمیا سینٹرز میں ہوتا ہے. اب اگر آپ تھیلیسیمیا سینٹرز میں جائیں تو ادھر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. کاؤنسلنگ میں کوئی ریلیٹڈ ٹیسٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم تو یہ کاؤنسلنگ ڈیزیز ہے تو وہ پھر اس کو ہمارے زیادہ تر ٹیسٹ تو فری ہی ہوتے ہیں. تو وہ کاؤنسلنگ میں کوئی ایسا ایز اے ڈیزیز تو نہیں ڈائگنوز کر رہے ہیں, ہم تو ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اویئرنیس کے لیے ہیں کہ کس طرح اویئرنیس دی جائے, اپنے لوگوں کو کیسے بچایا جائے, اپنی فیملیز کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. چھوٹے بچوں کو جو نومولود بچے آتے ہیں اس کا ظاہر اثر پوری فیملی کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی بھی پروگرام اگر شروع کیا جاتا ہے ان لوگوں کی بہتری کے لیے تو ایک چیز کہیں سے بھی کوئی کسی نے ایک شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے اور وہ سارا پروگرام جو ہے. مثال کے طور پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بچے ہیں ان کا سب سے زیادہ خیال, سب سے زیادہ پیار ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے, باقی اس کے بعد آتے ہیں سب لوگ. پولیو کا یہ آپ دیکھ لیں, پولیو کا کتنے عرصے سے
पूरी दुनिया में इस वक्त क्या हालत है, और हमारे यहाँ हमें अपने पोलियो के वर्कर्स को, अपनी वो बहनें हमारी जो जाती हैं पोलियो के कतरे पिलाने, या भाई जो जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, सबकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, पुलिस वालों की, पुलिस की प्रोटेक्शन दी जाती है कि भाई कोई इनको मारे ना। हालांकि ये किसका फ़र्ज़ है? उन माँ बाप का फ़र्ज़ है, अपने बच्चों को लाएं खुद, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा उस पर एक फ़ंड यूज़ किया जाता है कि वो जाके घर घर पे उनको ये पिलाएं। यहाँ भी ये चीज़ है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, वो खुद जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और ख़वातीन के जो हुकूक सबसे ज़्यादा अगर हैं तो इस्लाम में, ये बाकी सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं ना। ये जो चीज़ें बता रही थी काबिल इज़्ज़त व एहतराम दी हमारी मिनिस्टर साहिबा, वो हैं जो इस्लाम में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये इनको दूध की बात की, तो ये आप पढ़ लें शरई तौर पर क्या हुक्म है, यहाँ ख़वातीन को किस तरह रखना है, वो सबसे ज़्यादा कौन से मज़हब में है, मजहबी लिहाज से। बाकी तो कवानीन बने हैं ना दुनिया में, नए कवानीन आ गए, लेकिन मज़हब अगर कोई है जिसने ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम दी है, उनके हुकूक की बात की है, तो वो सिर्फ इस्लाम है। बाकी भी हैं लेकिन इससे ज़्यादा कहीं पे नहीं आई। तो मेरी गुजारिश ये थी कि ये सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम, और इससे अगर कहीं पे कोई भी बेहतरी आ जाती है तो एक अच्छी तजवीज़ है ना। अभी से अगर उस पर, जैसे भाई ने हमारे ने इधर से फरमाया कि जी वो यूसी का एक नई चीज़ भूल जाएगी, ये हो जाएगा, तो मतलब इन चीज़ों को अगर कहीं से कोई शिकायत आएगी तो उन पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। और जो ख़वातीन हमारी मेडिकल डॉक्टर हैं बहनें, WMO जिनका अदी ने कहा, वो ज़ाहिर है ख़वातीन से खुलकर बात करेंगी। मेडिकल अफसर जो हैं वो जो मर्द हजरात हैं उनसे खुलकर बात करेंगे। तो ये एक सिलसिला होगा, हो सकता है 100% इस पर अमल ना हो, लेकिन कहीं पे अगर बेहतरी आएगी तो उसका क्रेडिट हम सबको जाएगा। तो ये थे, तो इसलिए इसकी प्रॉपर वो होनी चाहिए, अवेयरनेस जो है तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। एक बस क्वेश्चन छोटा सा, कल मेरे ख्याल से गालिबन 4 दिन पहले तो असेंबली में भी आपने बताए थे, आपने तो वो कितने साल के और किस एरिया कुछ नहीं, मैं बता दूं इसमें मैं बल्कि अपने सेक्रेटरी जो है फैमिली प्लानिंग उनकी बताऊंगी। वो अभी 400 से ज़्यादा लाड़काना में हुए, सिर्फ लाड़काना में 500 के करीब पहुंचने वाले हैं। जी वहाँ पर ये बड़ी अचीवमेंट है कि एक दूर दराज इलाके में और मतलब ये एक्सेप्ट करने में बड़ी बात है। और सिर्फ मैं आपको बताऊं, एक बंदे जिसने करवाई उसने बताया कि 4 उसके बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ थे, उसकी वजह से उसने करवाया। तो देखें लोगों के जेन्युइन मसाले, गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग की सहूलतें बहुत ज़्यादा करीब लोगों के पास रखी हुई हैं। हम ये करें कि वो हमारी फैसिलिटी चलती रहे, वहाँ ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, जो हमारे जो मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कास्ट है सबके लिए। तो हमारा सिर्फ काम इतना है कि लोग आएँ। ये जो सेशन है अवेयरनेस का, हम यही कह रहे हैं कि लोग आएँ, अपने डॉक्टर के साथ उनका एक मिलना शुरू हो जाए शादी से के साथ साथ। फिर जो निकाह जब रजिस्टर होता है, जो निकाह रजिस्टर खवान है, उसको हमने साउथ में भी और टंडोले आर्मी के साथ मीटिंगें की, उसमें बिशप भी हैं, पंडित भी हैं, मतलब सारे रिलीजन्स के लोग हैं। उनको हम कुछ नहीं बताते, जो लॉज हैं कि जी एक सिर्फ चेक करें कि एज है उस कपल की जो हमारा कानून कहता है। दूसरा मेडिकल उन्होंने अपनी करवाई हुई है तो ज़बरदस्त, देन वो चले जाते हैं यूसी सेक्रेटरी के पास, उनका निकाह रजिस्टर हो जाता है, फिर वो एक लीगल सर्टिफिकेट है जो हर जगह यूटिलाइज होता है। तो ये अवेयरनेस सेशन है। ये जो मेल फीमेल है दोनों पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटी सबके लिए मौजूद है, मेल के लिए भी मौजूद है, फीमेल के लिए भी मौजूद है, लॉन्ग टर्म भी मौजूद है, शॉर्ट टर्म भी मौजूद है। वो डिसीजन फैमिली का खुद का है, हमारा काम सिर्फ लोगों को बताना है। लोग अपने तरीन खुद आएंगे, इस फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करें, और फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, काउंसलिंग हो चुकी है। टंडो अलहार और साउथ में तो हमने लोकल जो निकाह रजिस्टर खवान थे, बिशप थे, पंडित थे, उनसे भी हमारी मीटिंग हो चुकी हैं, और ये सिलसिला हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा सखर में भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप एक जुमले में बता दें कि ओवरऑल कितने थे और किस एरिया में? देखिए हमने 3000 से ज़्यादा जो है लास्ट ईयर किए, और इस साल एक साल में लास्ट ईयर, और 3000 से ज़्यादा इस साल भी किए हैं। और उसमें अभी दिसंबर का महीना रह गया, और जैसे कहा कि बढ़ते चले जा रहे। एक्चुअली लोगों को पता नहीं था, मर्दों को पता नहीं था कि
اور اگر پتہ تھا تو ان کے ہاں شک و شبہات بہت تھے کہ ہم اگر کرائیں گے اپنی کانٹرسیپشن ہم کرائیں گے تو ہمارے جو ہے ہمارے میں کچھ نقص رہ جائے گا, ہمیں کوئی ویکنس ہو جائے گی. تو وہ کوئی ویکنس نہیں ہوگی, اور بلکہ ان کے لیے بہتری یہی ہے کہ وہ بغیر فکر کیے ہوئے کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ جہاں عورت نہیں اپنا بچہ بند کرا سکتی ہے یا ان کی کس وجہ سے وہ اپنی یہ میتھڈز نہیں یوز کر سکتی جس سے ان کی جو ہے حمل نہ ہو, تو اس میں یہ بہتر ہے کہ مرد حضرات جو ہیں اپنی نس بندی کرائیں, تاکہ یہ جو ہے یہ ان کا ایکچولی میں تو سمجھتی ہوں آج کل ہمارے ہاں مرد بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کرا رہے ہیں, اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اپنی جو زوجہ ہے اسے وہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے, کیونکہ اسے زیادہ تکلیف ہوگی جب وہ اگر ٹیوبل لائگیشن کراتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر جا کے اس کو کرنا پڑتا ہے ان کو, اور جو یہ ہے باہر سے ہو جاتا ہے اور پھر بغیر اسکیلپل کے ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. اور یہ جو ہے آئی تھنک ہمارے میں مردوں میں ہمارے یہاں معاشرے میں یہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ عورت کا بھی تھوڑا خیال اور لحاظ رکھا جائے, اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ لحاظ اور خیال اس حد تک چلا جائے کہ وہ اپنی جو بیویاں ہیں ان کو تکلیف سے بچائیں. سن لیں, ایک منٹ اس میں سن 2025 ہے سر, ٹھیک, 2005 میں مطلب 2005 میں ناظم تھا سکھر کا, اور وہاں پہ اویئرنیس پروگرام ہوا اس کا پاپولیشن ویلفیئر کا. اس میں فگرز جب بتائے گئے, اس میں ہم لوگ جتنے تھے 10-12 کے قریب ناظم ڈسٹرکٹس کے تھے, اور منسٹر اس وقت تھے امتیاز شیخ صاحب پاپولیشن ویلفیئر کے, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آئے اور این جی اوز بھی تھے مختلف. وہاں پہ یہ ساری چیزیں بتائی گئیں, اور سب سے ظاہر ہے جو کم ریشو تھا, نہ ہونے کے برابر تھا, وہ یہی مرد حضرات کی. اس میں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اویئرنیس کے ساتھ آتی ہیں. اگر اویئرنیس ہے اور سارا کچھ ہے تو آدمی کر لیتا ہے. میرے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ بتائی گئیں, فگر یہ کم تھا, تو لاسٹ کیونکہ ہوسٹ ڈسٹرکٹ تھا میرا, تو ویلکم کے بعد پھر سیکنڈ لاسٹ میری اسپیچ تھی, میرے بعد منسٹر صاحب کی اسپیچ تھی. تو میں نے کہا کہ یہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ویزیکٹمی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے. اور میں خود کو بھی پیش کرتا ہوں اور منسٹر صاحب بھی کو کہتا ہوں. تو میں نے کرا لیا اور مجھے 450 روپے ملے, 460 روپے. 2005 کی بات ہے. بعد میں پھر مجھے اسلام آباد میں بلا کے گولڈ میڈل بھی دیا گیا, لیکن دوسری بات یہ تھی کہ منسٹر صاحب نے محکمہ چینج کروا دیا. تو یہ چیزیں اویئرنیس کے ساتھ آتی ہیں. دوسری بات دیکھیں, اس وقت پورے ملک کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ پاپولیشن ہے. کراچی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, کراچی میں ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن کراچی دنیا کے ان واحد شہروں میں ہے جہاں پہ ڈیلی کے لحاظ سے لوگ گھومنے نہیں آتے, بسنے آتے ہیں.